اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو دنیا کی ایک ایسی اکلوتی کمپنی کے بارے میں بتائیں گے جس پر دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیاں انحصار کرتی ہیں۔ اگر یہ کمپنی بند ہو جائے تو ایپل، سیمسنگ، سونی، فلپس اور دنیا کی دیگر بڑی الیکٹرانکس کمپنیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ یہ کمپنی جس ملک میں واقع ہے اس کی کل آبادی کراچی شہر سے بھی کم ہے، اور اسی کمپنی کی وجہ سے کوئی دوسرا ملک اس ملک پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب کیا یہ کوئی یہودی کمپنی ہے جو دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر اس طاقتور کمپنی کے بارے میں عام حقائق جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کمپنی کا نام تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، جسے عرف عام میں TSMC کہا جاتا ہے۔ یہ کمپنی تائیوان میں پائی جاتی ہے، جو رقبے اور آبادی کے اعتبار سے انتہائی چھوٹا ملک سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس اکلوتی کمپنی کی وجہ سے یہ ملک اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ملک بن چکا ہے، اور کوئی دوسرا ملک صرف اور صرف TSMC کی وجہ سے تائیوان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عالمی سروے کے مطابق اگر یہ کمپنی نہ ہوتی تو آپ کے ہاتھ میں اتنے کم قیمت اور اتنے زیادہ فیچرز والے سمارٹ فون ہرگز نہ ہوتے۔ بے شک تائیوان ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن معاشی طور پر کافی حد تک مضبوط ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک ایشیا کی 8ویں بڑی معاشی طاقت جبکہ دنیا کی 18ویں بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ TSMC کمپنی ہے، کیونکہ TSMC کمپنی میں جو سیمی کنڈکٹر چپ بنائی جاتی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو دنیا کے ہر کونے میں چھوٹی سے لے کر بڑی ڈیوائس میں استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا ایئر کنڈیشن، ریفریجریٹر ہو یا واشنگ مشین، کار ہو یا کمپیوٹر، ہوائی جہاز ہو یا ڈیجیٹل کیمرہ، سمارٹ ڈور بیل ہو یا سمارٹ گھڑیاں۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر طرح کے الیکٹرانک ڈیوائسز میں ان چپس کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جدید ترین ہتھیاروں جیسا کہ جنگی جہاز، ٹینکس اور جدید توپ خانوں میں بھی سیمی کنڈکٹرز کا اہم رول ہے۔ دوستو، دنیا کے سب سے بہترین سیمی کنڈکٹرز چپ TSMC کمپنی تیار کرتی ہے۔ یہ جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 ہی کمپنیاں ایسی ہیں جو 10 نینو میٹر سے کم لمبائی کی چپس کو تیار کرتی ہیں۔ ایک تو TSMC اور دوسری سیمسنگ کمپنی۔ سیمسنگ کمپنی دنیا میں ٹوٹل ایس چپس کی ڈیمانڈ کو 10% بھی پورا کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ اب TSMC نے 5 نینو میٹر سے بھی کم چپ کو مارکیٹ میں متعارف کروا دیا ہے۔ نینو میٹر میں کسی بھی ٹرانزسٹرز کی لمبائی کو ماپا جاتا ہے۔ ایک نینو میٹر ایک انسانی بال سے بھی 10 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے۔ یہ نینو میٹر ٹرانزسٹر کے ذریعے کسی بھی ڈیوائس کے کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹرانزسٹر جتنے چھوٹے ہوں گے اتنے ہی زیادہ ایک چپ میں لگائے جا سکتے ہیں، اور جس چپ میں جتنے زیادہ ٹرانزسٹرز ہوں گے وہ چپ اتنی ہی زیادہ طاقتور ہوگی۔ پوری دنیا میں سیمی کنڈکٹرز کی ڈیمانڈ میں سے 92% ڈیمانڈ TSMC پورا کرتی ہے، اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ TSMC کی تیار کردہ چپ بہت اچھی اور کم قیمت ہوتی ہے۔ قمیض میں لگے ایک چھوٹے بٹن جتنی چپ میں کم از کم 50 بلین ٹرانزسٹرز لگے ہوتے ہیں، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ چپس کی تیاری کتنا کٹھن مرحلہ ہے۔ ان نینو چپس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے سلیکون ویفر کو اتیار سے کاٹا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ باریک ویفر ہوتے ہیں۔ TSMC میں کام کرنے والے انجینئرز کو ایک خصوصی لباس پہننا پڑتا ہے جسے پراکٹو گیزر کہتے ہیں، کیونکہ اگر کسی ایک سلیکون ویفر کے اوپر دھول کا سب سے چھوٹا ذرہ بھی لگ جائے تو پوری چپ ناکارہ ہو سکتی ہے۔ ان چپس میں کاپر کی تار کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت دنیا کی بہترین چپ بنانے کا اعزاز بھی TSMC ہی اپنے نام کر چکی ہے۔ اصل میں اس چپ کو سب سے پہلے امریکہ نے 90 کی دہائی میں بنایا تھا۔ انٹل اس کی لیڈنگ کمپنی تھی، لیکن 1980 کے بعد USA جاپانی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے لگا، جس دوران جاپان تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ جب امریکہ نے ایسی کمپنیوں کو بند کرنے کا عندیہ دیا جن پر منافع کم اور لاگت زیادہ آتی تھی، اس وقت یہ چپ بہت مہنگی ہونے کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک میں اس کی ڈیمانڈ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وجہ کے پیش نظر چپ بنانے والی کمپنیاں بند کر دی گئیں، لیکن اس دوران کمال عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مورس چانگ نے اس چپ کی مستقبل قریب میں زیادہ ڈیمانڈ کو بھانپ لیا اور اس سے حاصل ہونے والے منافع کو بھی نظر میں رکھا، اور اس گولڈن چانس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے انہوں نے امریکہ میں ہی اپنا کاروبار شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں کی حکومت نے ان کو خاص توجہ نہ دی۔ اس کے بعد تائیوان نے انہیں اپنے ملک میں ایک ایسی کمپنی بنانے کی آفر کی جو صرف سیمی کنڈکٹرز ہی بنائے گی۔ خوش قسمتی سے مورس چانگ نے اس آفر کو قبول کر لیا
اور 1987 میں TSMC کی شروعات کی۔ مورس چانگ نے سب سے پہلے ایک کمپنی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس چپ کو اتنی کم قیمت میں فروخت کیا کہ اس کا منافع کم اور لاگت زیادہ آئی۔ کافی عرصے تک یہ کمپنی نقصان اٹھاتی رہی، مگر اس دل جمی سے کام کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آج یہی کمپنی کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، منافع بھی خوب کماتی ہے اور دنیا کی تمام نامی گرانی کمپنیاں جیسے ٹیسلا، انٹل، ہواوے، ایپل اور سامسنگ TSMC پر انحصار کرتی ہیں۔ یہ 5 نینو میٹر کی چپ بنانے والی دنیا میں واحد کمپنی ہے۔ اس کے مد مقابل آنے والی کوئی بھی دوسری کمپنی موجود نہیں ہے۔ دوستو، TSMC کے ماہرین کے مطابق آنے والے 15 سالوں میں کوئی بھی کمپنی اس کو زیر نہیں کر سکے گی۔ اس بنا پر امریکہ اور چائنا کے درمیان باقاعدہ ٹیکنیکلی جنگ چھڑ چکی ہے۔ دونوں حریف ممالک اس کمپنی کو اپنے ملک میں پروڈکشن کرنے کے لیے بلین آف ڈالرز کی آفر دیتے رہتے ہیں۔ TSMC کی کئی برانچز امریکہ میں بھی ہیں، لیکن وہاں کی پروڈکشن تائیوان کی پروڈکشن کا صرف 10% ہے۔ امریکہ اگر چاہے تو اس چپ کا ماس پروڈکشن کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے امریکہ کو تائیوان کی نسبت 4 گنا زیادہ اخراجات ادا کرنا پڑیں گے۔ اس لیے امریکہ میں چپ بنانا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں چائنا نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ اس چپ کو بنا سکیں، مگر بے سود رہے۔ کچھ لوگ اس ٹیکنالوجی کو ایلین ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں، مگر TSMC نے اس مفروضے کو رد کر دیا ہے۔ اس کمپنی کے مالکان کا کہنا ہے کہ سال 2025 تک ہم 2 نینو میٹر کی چپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ TSMC والوں نے اس ٹیکنالوجی کو اور بھی زیادہ ایڈوانس کر دیا ہے۔ تائیوان آئے روز چپ کو مزید چھوٹا کرتا جا رہا ہے۔ امریکہ اور چائنا جیسے قوی ممالک اس چپ کے لیے تائیوان پر انحصار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ تائیوان کو ہر ملک سے بچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، کیونکہ دنیا بھر کی 80% الیکٹرانکس کمپنیاں امریکہ سے ہی تعلق رکھتی ہیں، جن کو امریکی معیشت میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، چائنا ہمیشہ سے ہی تائیوان کا حریف رہا ہے۔ چین کی آرمی اتنی زیادہ ہے کہ صرف 1 گھنٹے میں تائیوان پر قبضہ کر سکتی ہے، لیکن تائیوان معاشی طور پر اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ چین کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، کیونکہ اگر تائیوان کو کچھ ہوا تو امریکہ، جاپان اور بھارت جیسے ممالک چائنا پر چڑھ دوڑیں گے۔ تائیوان کو تسخیر کرنے کے بعد چائنا پوری طرح سے TSMC پر قابض ہو جائے گا اور ان سیمی کنڈکٹرز کو من چاہے مہنگے داموں فروخت کرے گا۔ لیکن اس وقت TSMC کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ اس جنگ کا فائدہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہوگا، کیونکہ اگر چائنا یا کسی بھی ملٹری فورسز کے ذریعے تائیوان پر قبضہ ہوا تو مجبوراً کمپنی کے تمام پلانٹس کو بند کرنا پڑے گا، جس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے اور چپس مہنگی ہو جائیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں موجود الیکٹرانکس اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جائے گا۔ جی تو پیارے ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔